لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان، لاکھ کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، وگرنہ بہت سے لوگ جن کو آپ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں، 5 وقت کے نمازی اور رمضان المبارک کے انتظار میں، لیکن کوئی 1 مہینہ پہلے دنیا چھوڑ گیا، کوئی 15 دن پہلے دنیا چھوڑ گیا، تو اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ جہاں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو جہاں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہیں اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا قیمتی ترین رمضان بن جائے۔ سب کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں، بلا تاخیر و تمہید اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اہل علم اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ آیت کے پہلے حصے میں ترغیب روزہ ہے اور آیت کے آخری حصے میں مقصد روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان کو کسی مشکل کام کی طرف لے جایا جائے تو اسے تیار کرنے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے ترغیب دی جاتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، دیکھ تو اتنا بڑا ہو گیا، تو نے ابھی ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، یہ تجھ سے چھوٹا بچہ ہے، اس نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، یہ تجھ سے اگلی کلاس میں ہے، یہ فلاں چیز میں تم سے آگے ہے، تو وہ بچہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے،
کہ اب میں نے اس کام کو کرنا ہے، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بطور ترغیب کے فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں یہاں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں۔ اللہ ہم پر بھی روزے فرض اور پہلی امتوں پر بھی روزے فرض، اللہ آپ نے خود ہمیں فرمایا کنتم خیر امت، جو شان تمہارا ہے وہ شان کسی اور امت کا نہیں۔ سوالات کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، اتنی ہی امتیں تشریف لائیں، کسی امت کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام اس امت کا ہے، کسی نبی کا وہ شان نہیں ہے جو شان آمینہ کے لال کا ہے۔ یقین جانو سبحان اللہ کہنا روزہ نہیں لگ رہا، پکی گل ہے، میرا تجربہ ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا الحمدللہ میرا کیا ہے؟ تجربہ ہے۔ میں فجر پڑھتا ہوں تو سفر شروع کر دیتا ہوں درس قرآن کے لیے۔ میں نے کہا ابھی میں الحمدللہ 35-40 منٹ روزانہ میں بیان کر کے آیا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا، مدرسے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ بندے محنت کرتے ہیں نا تو بندے کیا کہتے ہیں، یار کیا کریں، بچے ہیں نا، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تو میں نے کہا جو مدرسے میں ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، وہ جسمانی نہیں روحانی بچے ہیں، ان کا 40-45 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہے۔ جب انہیں کھانا صحیح نہیں ملتا، انہیں گرمی میں بجلی کا مسئلہ بنے، سردی میں پانی کا مسئلہ بنے، اللہ گواہ ہے ہمیں ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے اپنے بچوں کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو کمی کوتاہی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے ہم مدرسے کے طلباء کے بارے میں کمی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ ہمارے بچے ہیں اور یہ حضور کے مہمان ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس جان کا کرنا بھی تو کیا ہے، اللہ اکبر، روح نکلے گی تو اٹھا کے قبر میں پھینکیں گے، اللہ اکبر، تو جتنا یہ لگ جائے اللہ کے دین پہ اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا نام لینے سے روزہ نہیں لگتا بلکہ برکتیں بڑھ جاتی ہیں، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل میں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، جو سفر لمبا ہوتا ہے وہ میں جلدی کے ساتھ طے کر لیتا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ جب ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی عظمتوں والے، شان والے، پھر ہمیں قرآن کتاب دینے کی باری آئی، سب کو کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ بھی کلام اللہ بھی، اللہ عبادت کی باری آئی، ہر کوئی ایک نماز پڑھے اجر ایک نماز کا، ہم پڑھیں 5 اجر 50 نمازوں کا، اللہ عبادت کی جگہ کی باری آئے، ہر نبی امت کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص، ہمارے نبی کے لیے امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرے اللہ اب ان پر بھی روزے فرض، ہم پر بھی روزے فرض، آخر کوئی نبی کے صدقے سے، نبی کی نسبت سے کوئی اعزاز اور خصوصیت تو ہونی چاہیے نا۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو اللہ نے روزے تو دیے، رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا نہیں کیا۔ فرمایا یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کا وسیلہ، نبی کا واسطہ، نبی کی نسبت ہے۔ اللہ نے اس ہم گنہگاروں کو نبی کی نسبت سے اللہ نے روزے بھی عطا کر دیے، رمضان جیسا مہینہ بھی عطا کر دیا، رمضان جیسا مہینہ بھی عطا کر دیا۔ میرے بھائیو رمضان کیا ہے؟ میں نے کہا آئیے گا، میں نے آیت کے پہلے حصے اور دوسرے حصے دونوں حصوں پہ گفتگو کرنی ہے، اس لیے تاکہ آئندہ جمعہ پھر انشاءاللہ نیا عنوان چھیڑیں گے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، رمضان کیا ہے؟ الترغیب والترہیب کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا سننا ذرا، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ایمان والو میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، ہم میں سے کوئی متقی، میں انکار نہیں کرتا، میں تو پکا گنہگار ہوں، مجھے اپنا تو پتہ ہے، آپ میں سے بہت سے نیک لوگ ہوں گے، لیکن ذرا دیکھیے گا نا، میں نے کہا رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کے دروازے کیا ہو گئے؟ جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر، یہ تو یوں ہے نا، ایک بندہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، وہاں چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہو، تو انہوں پھر بھی بدبو آوے، کی آوے؟ میں نے کہا ماحول کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنا دماغ کیا ہے؟ میں اور آپ گناہوں میں کتنے آگے بڑھ گئے،
کہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند۔ کام پھر وہ کر رہے ہیں جو جہنمیوں والے ہیں۔ خدا را کسی پہ تنقید نہیں ہے، درد دل ہے، اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے۔ میرے بھائیو، اپنی اصلاح ہے، آپ کی اطلاع ہے۔ میں نے کہا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اور اگلا اعلان سنیے گا، فرمایا جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا جہنم کا کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے لے، میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ میں نے کہا رات کو اللہ اکبر کسی بیٹے کو آوارہ پھرنے کی عادت ہونا، اب باپ سختی سے کہتا ہے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن ماں بیچاری وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہے نا، وہ آہستہ سے آ کے کنڈی کھول جاتی ہے، لے تو کر تو میری نافرمانی رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا۔ اللہ فرماتے ہو بندو تم نے 11 مہینے کی تو میری نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارا رب ہونا، اللہ اکبر، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، مجھے رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے۔ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں نے 1 مہینہ ایسا عطا کر دیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور جنت کے دروازے کھولنے کے بعد فرمایا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ کیا اعلان کرتا ہے؟ میں مفہوم سناتا ہوں، کیا اعلان کرتا ہے؟ کہتا ہے خوشخبری ہو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والوں، خوش ہو جاؤ، وہ مہینہ آ گیا، پڑھو گے 1 اجر ملے گا 70 کا۔ اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ ٹھیلی ہو جاندی ہے، مینوں پھر زور لوانا پڑا۔ اللہ اکبر، تسی سبحان اللہ کھل کے کہو تے میرا عنوان اپنے آپ ہی کھلدا جاوے۔ اللہ اکبر، تہاڈی سبحان اللہ نہ بھلی ہوئی گل بھی یاد آ جاندی ہے تے جدوں تسی چپ کر کے بیٹھ جاندے ہو یاد بھی بھول جاندی ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ رکھنا، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ، وہ مہینہ آ گیا کہ پڑھو گے 1 ملے گا 70 کا ثواب۔ اب ساتھ تہجد کی تیاری بھی کر لو، اشراق کی تیاری بھی کر لو، چاشت اوابین کی تیاری بھی کر لو۔ آ گیا وہ مہینہ کہ جس میں تم سارا دن روزہ رکھتے ہو اور پھر عشاء کے بعد گھروں کو نہیں دوڑتے، عشاء کے بعد پھر 20 رکعت تراویح میں قرآن بھی سنتے ہو، پھر قرآن کریم کا خلاصہ بھی سنتے ہو، پھر تم جناب والا پھر بھی تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کمزور ہیں، بتقاضۂ بشریت تھک جاتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ وہ سیدھا گھر جاتے، گپے نہیں مارتے، بستر پہ لیٹتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی حاجت ہے ٹھیک ہے، وگرنہ فوراً آرام کرتے تاکہ صبح 3 بجے اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیں۔ لیکن کچھ صحت کے حوالے سے، کچھ ایمان تقوی کے حوالے سے مضبوط ہیں، وہ 20 تراویح کے بعد بھی قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ 20 تراویح کے بعد بھی نفل شروع کر دیتے ہیں، وہ 20 تراویح کے بعد بھی تسبیحات شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو ایمان والو، وہ نیکیوں والا سیزن شروع ہو گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری صدا لگاتا ہے، کہتے ہو بے نمازیو جو نماز کے قریب نہیں آتے، اب تو شرم کر لو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اب تو خیال کر لو، ادھر نماز تراویح ہو رہی ہے اور تم چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کر گپے ہانپ رہے ہو۔ فرشتہ اس وقت اعلان کرتا ہے، میں نے کہا یہ الفاظ اب رات کو آپ کے دل و دماغ میں گونجیں گے، دن میں گونجیں گے۔ میں نے کہا وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، الترغیب والترہیب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرشتہ کہتے ہو گناہ کرنے والے اب تو شرم کر، اب تو حیا کر۔ اس کا معنی یہی ہے نا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ، تو تراویح نہیں پڑھتا، تراویح پڑھ، ڈرامہ فلم چھوڑ دے، ٹی وی کو چھوڑ دے، گپے مارنی چھوڑ دے، بد نظری چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، اللہ اکبر، حسد کینہ چھوڑ دے، سارے گناہوں کو چھوڑ دے،
آ جا اپنے رب کو منا لے۔ اس سے اگلی صدا کیا لگا رہا ہے؟ میں نے کہا نیکیوں کو خوشخبری دے کر اسے تنبیہ کر کے اگلی صدا یہ لگاتا ہے، اے لوگو رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے تمہیں جو چاہیے مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تمہیں صحت چاہیے آ جاؤ، تمہیں رزق چاہیے آ جاؤ، تمہیں اولاد چاہیے آ جاؤ، تمہیں اچھے حکمران چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ بولتے نہیں، کیا چاہیے؟ اچھے حکمران چاہیے، آ جاؤ۔ IMF سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مہنگائی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، بے حیائی سے اور یعنی فحاشی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آ جاؤ، یہ جو خون سفید ہو گئے، رشتہ داریاں تعلقات کمزور پڑ گئے، مضبوط کرنا چاہتے ہو آ جاؤ، آ جاؤ اپنے رب کے سامنے رو کے تو دیکھو، وہ دنیا بھی بنا دے گا، وہ قبر اور آخرت بھی بنا دے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرمایا جب شام کا وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 10,000، ایک میں آتا ہے 60,000، اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور جب آخری رات آتی ہے، چاند رات جو ہم بازاروں میں پھر کے گھوم کے خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، فرمایا اس رات میں اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے پورے مہینے میں آزاد کیا ہوتا ہے، اللہ ایک رات میں آزاد کر دیتے ہیں۔ اچھا ہے تو تسی سمجھدار عقل مند، میرے نال بہت عقل مند ہو، انہوں نے اللہ رہا کر دے نا جڑے اس ٹائم بازار چ ہوندے نے، بول دے نہیں، جڑے چاند رات نو بولو یار، ہن بول دے نہیں، لڑ پیندے ہو ایک نہ تسی نا ناراض ہو جاندے ہو۔ میں نے کہا نہیں، جو رب کے گھر میں ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا تمہارے شہروں میں جو سب سے بہترین جگہ، پیاری جگہ، وہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر۔ اور جو سب سے بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ بازار جاؤ بطور ضرورت کے۔ میں نے کہا ہم بطور ضرورت کے نہیں جاتے، ہم تو وقت پاس کرنے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ نہیں جن لوگوں کا کاروبار ہے، ان کی تو مجبوری ہے، لیکن انہیں بھی چاہیے جتنا بد نظری سے ہو سکے بچیں، جتنا غیبت سے ہو سکے بچیں، جتنا اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا سکیں بچیں۔ اللہ نظام ایسا ہے، قرب قیامت ہے، اللہ روزی کے لیے آتے ہیں، اللہ نیتوں پہ اجر عطا فرماتے۔ نیتوں پہ کیا اجر فرماتے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا اللہ نے روزے بھی دیے، رمضان کا مہینہ بھی دیا۔ رمضان کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ ڈائریکٹ رمضان سے ہی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا رمضان تو کیا ہے؟ رمضان کہتا ہے میں رمضان سے ہوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ میں نے کہا رمضان تو کیا جلاتا ہے؟ سنیے گا، جملہ پسند آئے تو پھر سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ کہا اے مومن تو میرے اندر محنت کر، دن کو روزہ رکھ، رات کو تراویح میں قرآن سن، قرآن کی تلاوت کر، نظروں کی حفاظت کر، زبان اپنے تمام وجود کی حفاظت کر۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایمان احتساب کے ساتھ تو مجھے گزار، تو کیا کرے گا؟ کہا میں ہر اس گناہ کو جلا کے راکھ کر دوں گا جو تیرے جنت جانے میں رکاوٹ بنے گا۔ یہ رمضان ہے، یہ کیا ہے؟ رمضان ہے۔ کہتا میں ہر اس گناہ کو جلا کے راکھ کر دوں گا جو تیرے جنت جانے میں رکاوٹ بنے گا۔ رمضان ذرا بات کو کھولنا، ذرا ابھی بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ رمضان تو کیا کرے گا؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، رمضان کہتا ہے میں رمضان سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان، اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، جس بندے کے عقل میں فرق آ جائے، جسے مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے، جو ذہنی طور پہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے، وہ شریعت کا مکلف ہوتا ہی نہیں ہے، اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، پھر میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے نبی نے امام الانبیاء کو بھیجا ہے، پھر میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب اللہ نے کلام اللہ کو بھیجا ہے۔ مجھے یوں کہنے دیجئے نا، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے،
اب میرے اور آپ کے سامنے راستے دو ہیں، ایک راستہ نیکی والا، ایک راستہ بدی والا، ایک راستہ ثواب والا، ایک راستہ گناہ والا، ایک راستہ جنت والا، ایک راستہ جہنم والا، ایک راستہ رحمان والا، ایک راستہ شیطان والا۔ اور میں نے کہا یاد رکھنا، ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ راستہ رحمان والا ہے یا شیطان والا ہے۔ میں نے کہا آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا میں مثال دیتا ہوں، جب کوئی بندہ صحت مند ہو کے بھی روزہ نہیں رکھتا تو اسے پتا ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا، یہ راستہ رحمان والا ہے یا شیطان والا ہے؟ بولتے نہیں، کون سا ہے؟ جب حجام کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں داڑھی مونڈ دے، میں نے کہا یہ راستہ رحمان والا ہے کہ شیطان والا ہے؟ کچھ بندے روزہ رکھ کے بھی بعد نہیں آتے۔ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ داڑھی منڈانا کیا ہے؟ ایک مٹھی سے پہلے کٹانا بھی حرام ہے۔ ادھر روزہ ہے اور ادھر کیا ہے؟ داڑھی منڈائی جا رہی، داڑھی کٹائی جا رہی۔ میں نے کہا بد نظری کرنا حرام ہے، اللہ اکبر، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، سود کا مال کھانا، کاروبار کرنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ راستہ رحمان والا یا شیطان والا۔ چلے شیطان کے راستے پہ، باوجود علم ہونے کے یہ دل کتنا سیاہ ہو گیا، کتنا سخت ہو گیا۔ اسے پتا ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ رحمان کا راستہ نہیں، شیطان کا راستہ ہے۔ اگر اسی راستے پہ موت آ گئی تو برباد ہو جاؤں گا، لیکن یہ سیاہ اتنا ہو گیا، سخت اتنا ہو گیا، پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ میں نے کہا شادی کا موقع ہے، مہندی کی رسم کر رہے ہیں، سارے انو پوچھ لو، سب فتویٰ دیں گے یہ شیطانی کام ہے، لیکن کر پھر بھی رہے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، کتنا وقت گزارا، 5 10 15 20 30 40 50، اب تو حالت یہ ہو گئی کہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب بندہ گناہ کر کے دوسروں کو بتانا شروع کر دینا پھر اس کے ہاں گناہ کی اہمیت نہیں رہتی۔ آج ہم گناہ کر کے اپنے یاروں دوستوں کو بڑی خوشی سے بتاتے میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اللہ اکبر۔ چلو بھائی جتنا بھی عرصہ ہو گیا، ہم نے کہا رمضان تو رمضان سے ہے، تیرا کام جلانا ہے۔ او یار ہم تو 40 سال والے ہیں، ہم تو 30 سال والے، 70 سال والے ہیں۔ کہا فکر نہ کر، میں بھی رمضان ہوں، رمضان آ جا، اللہ اکبر۔ میرے اندر جب میں آ جاؤں پھر تجھے یہ کرنا ہے کہ تو نے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانا ہے، اپنی آنکھ میں آنسو لانا ہے۔ تیرا آنسو زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیں گے۔ رمضان تو کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ رمضان کہتا ہے تمہیں میرا پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بتا نا۔ کہا تمہیں پتہ ہے میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں آیا نہیں، مجھے کیا کیا گیا ہے؟ بھیجا گیا ہے۔ اور مجھے آتے ہوئے 1500 سال ہوئے، حالانکہ روزے پہلے بھی تھے، اللہ نے مجھے پہلے نہیں بھیجا۔ تو پھر مجھے یوں کہنے دے۔ رمضان کہنے لگا ایک ذات بھیجنے والی ہے اور ایک ذات ہے جس کے صدقے سے میں آیا ہوں۔ ایک ذات وہ ہے جو بھیجنے والی ہے اور ایک ذات وہ۔ روزے تو پہلے بھی تھے لیکن میں تو 14.5 پونے 1500 سال سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں آیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے روزے تو آتے تھے، میں نہیں آتا تھا۔ رمضان ذرا کھل کے کہنا۔ کہا تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے جس نے بھیجا ہے اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں، اور جس کے صدقے سے بھیجا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ کون رحمت للعالمین؟ وہ طائف والوں کو دعوت دے کے میرے محبوب واپس آئے نا، جبرائیل امین نے آ کے عرض کی آقا ان پہاڑوں کو ملا کے کر دو ان کو ختم۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ اگر میری وجہ سے ان کو برباد کر سکتا ہے تو بچا بھی سکتا ہے۔ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو اپنی رحمت کے ذریعے ایمان دے دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو رمضان کہتا ہے جس نے بھیجا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، جس کے صدقے سے آیا ہوں وہ رحمت
رحمان کسے کہتے جو بن مانگے عطا کرے، رحیم کسے کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو راضی ہو، نہ مانگا جائے تو ناراض ہو۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، رمضان کہتا ہے مجھے جس نے بھیجا وہ رحمان اور رحیم ہے، جس کے صدقے سے آیا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے۔ میرے بھائیو اب ذرا سنیے گا، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت سفیان ثوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے صاحب علم آدمی۔ آج کل چونکہ ہماری عبادت میں ریا زیادہ ہے، ہماری عبادت میں ریا کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری عبادت میں ریا زیادہ ہے، دکھلاوا زیادہ ہے، اس لیے ہماری اکثریت ایسی ہے کہ وہ جیسے جیسے اعمال کرتی جاتی ہے نا وہ سخت ہوتی جاتی ہے۔ کیا ہوتی جاتی ہے؟ سخت ہوتی جاتی ہے، ان کے حالات اور ہوتے جاتے ہیں، وگرنہ نماز روزہ عبادات تو بندے کو یوں نرم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نہیں جس درخت کو جتنا پھل لگتا جاتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے، اس میں اتنی عاجزی انکساری آتی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ ریاکاری زیادہ ہے پھر ریا کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ہر عبادت کا ایک اپنا اثر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری بات رمضان سے ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ تو بغیر پیکج تو ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ کہ تو ہو رہی ہے بغیر نمبر ملایا ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ کہندے نہیں سبحان اللہ؟ او یو فون جائز فلاں فلاں تہاڈیاں لوکاں نال گلاں کراندا تے میں تہاڈیاں رمضان نال گلاں کرا رہا، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ہلے بھی تسی سبحان اللہ کہو نہ کہو تے تہاڈی مرضی ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، میں اسے آخر میں بیان کروں گا، پہلے عبادت کی بات آئی، میں نے کہا ذرا سنیے گا، ہر عبادت کی اپنی تاثیر ہے۔ لعلکم تتقون، ترغیب روزہ اور آگے مقصد روزہ۔ قرآن کہتا ہے یہ جو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا کہ تم نے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے، اپنی نکاح والی عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا، اپنی نظروں کی، زبان کی، اپنے دل و دماغ پورے وجود کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو تم نے روزہ رکھا ہے اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے اجر و ثواب، وہ ایک اور چیز ہے، علیحدہ چیز ہے، ایک ہے مقصد۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تمہارا یہ ذہن بن جائے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، میرا اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ انسان ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بھائیو تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، فرمایا تقوی 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 رضا بالقضاء، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ نے جیسے بھی حالات، اولاد، صحت، رزق کے حوالے سے اللہ نے جیسا بھی فیصلہ کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2 فرمایا بلا پہ صبر کرنا، اللہ سے امتحان مانگنا نہیں چاہیے، کوئی امتحان آ جائے تو اس پہ صبر کرنا۔ نمبر 3 اللہ کوئی نعمت عطا کرے پھر اکڑنا نہیں چاہیے، فرعون نہیں بننا چاہیے، پھر انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ تقوی کی علامت ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ بھائی 4 چیزیں کون سی؟ نمبر 1 فرمایا اللہ کا ڈر۔ اللہ کا کیا؟ یہ مومن کے ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے، اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر ختم ہو جائے نا پھر تم اس بندے پہ 100 کیمرے لگاؤ، 100 پہرے بٹھاؤ، وہ باز نہیں آتا۔ وہ باز جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر آپ اس کے سامنے کھلا مال بھی رکھ دو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر چیز ایسی ہے۔ فرمایا تقوی اللہ کا ڈر۔ نمبر 2 قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنا۔ نمبر 3 فرمایا تھوڑے پہ قناعت کرنا۔ نمبر 4 قبر کی موت کی تیاری کرنا۔ میرے بھائیو وقت کو ملحوظ رکھتے میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں۔
دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اگر تقوی سمجھنا چاہتے ہو تو تقوی سمجھ آئے گا۔ پہلی بات سننا، فرمایا تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تقوی یہ کہتے ہیں ایک تشتری لی جائے، یعنی ایک تھال لیا جائے اور میرے اور آپ کے دل کے اندر جو خواہشات اور تمنائیں ہیں ان کو وجود دے دیا جائے اور اس کو اس میں رکھ کے پورے شہر میں گھما دیا جائے۔ فرمایا ایک بھی ایسی خواہش نہ ہو کہ جس پہ لوگ تھو تھو کریں۔ فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ بھائیوں میں اپنے اندر دیکھوں، اللہ کی پناہ آپ اپنے اندر دیکھیں، میں کہ بھائی میں اور آپ اپنے آپ کو بڑے تقوی والے نیک سمجھتے ہیں، لیکن تقوی یہ ہے کہ اندر کا سب کچھ باہر آ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا خلاصہ بیان کرتے ہیں، فرمایا بندہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے تعلق باللہ میں فرق آئے۔ تعلق باللہ میں کیا آئے؟ بندہ بد نظری کرے تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں فرق آتا ہے کہ نہیں؟ ایک تو یار پھر تسی بول دینے، بولو تو صحیح ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جھوٹ بولے، گانا سنے، ڈرامہ دیکھے، فلم دیکھے، داڑھی مڈائے، دنیا کا کوئی گناہ والا کام کرے تو فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ کے ساتھ تعلق نعوذ باللہ کمزور ہونا چاہیے کہ مضبوط ہونا چاہیے؟ میرے بھائیو جب تعلق مضبوط ہوگا، کتنا تعلق مضبوط ہے؟ میں نے کہا دیکھو روزہ رکھ لیا لیکن دن میں 5 نمازیں پوری نہ پڑھی۔ میں نے کہا مقصد کہاں گیا؟ دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح نہ پڑھی تے 8 پڑھ کے دوڑ گئے۔ وہ ایک بندے نے بڑا پیارا سوال کیا، اس نے کہا مولوی صاحب 8 تراویحاں ہو جاندیاں نے؟ انہوں نے کہا 8 ہو جاندیاں نے، 12 رہ جاندیاں نے۔ 12؟ اللہ کی قسم تراویح 20 ہے۔ تراویح کیا ہے؟ 20 ہے۔ اللہ اکبر، اس سے کم تراویح نہیں ہے، تراویح 20 ہے۔ میں نے کہا تراویح نہیں پڑھی، کدھر گیا روزہ؟ نہ نماز پڑھی نہ تراویح پڑھی۔ اچھا پھر کیا ہے؟ چلو سارا دن روزہ بھی رکھا، بھوکے پیاسے رہے، افطار کیا۔ ادھر میں نے کیا ہے کہندے یار اثر دا ٹائم ہو گیا، اثر تو مغرب ٹائم بڑا اوکھا لنگدا ہے، چلو ٹی وی لا لاؤ۔ کی لا لاؤ؟ میں نے کہا کہاں گیا تقوی؟ رات کو بیٹھا ہے اسی روٹین سے، ڈرامہ بھی دیکھ رہا ہے، فلم بھی دیکھ رہا ہے، حسد بغض غیبت چغلیاں سب کچھ چل رہا ہے۔ میں نے کہا تقوی کہاں گیا؟ سوچو تو صحیح، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں لیکن وہ کام جو رمضان سے پہلے کرتے تھے اگر روزے کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں تو سمجھ لو روزے کا مقصد کیا ہے؟ حاصل ہو گیا۔ تے اگر اداں دے ناتے تو ہوتے تو پھر سمجھ لو اجر تے مل گیا لیکن مقصد ہے۔ میرے بھائیو اگر روزے کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ملے گا کیا؟ اب ایک ہی وقت میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے جو تقوی اختیار کرتا ہے نا وہ کسی بھی مصیبت پریشانی غم دنیا کے کسی بھی الجھن کا شکار ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے نکال دیتا ہوں۔ یہ تو ایسے ہے نا بندے پہ کوئی پریشانی آئے تو نال دا بندہ کہ یار کوئی گل نہیں، ایم این اے اپنے نالے، ایم پی اپنے نالے، جج اپنے نالے، وکیل اپنے نالے، تے بندے نو حوصلہ ہو جاندہ ہے تے جے دے نال اللہ ہوئے۔ اور اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پتہ نہیں ایم پی اے کہہ کے بھی ساتھ دے گا کہ نہیں، ادھروں فون ہور تے باچو فون ہور، یہ سارا کچھ دنیا تے چلتا ہے نا، اللہ اکبر، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور میرا بن کے تے ویخ میں تے اپنے رحمت دے خزانے نہ لٹا دواں تے پھر کہیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آخری بات کرو، رمضان تو کیا کرے گا؟ آئیے ذرا رمضان المبارک کی میں بات کر رہا تھا۔ رمضان کہتا ہے میں رمضان سے ہوں، رمضان کہتا ہے چل ایک بات اور دیکھ لے، میں موسم بہار ہوں۔ کیا مطلب تو موسم بہار ہے؟ اس نے کہا تم یوں کرتے ہو کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھو تو تمہیں درخت نظر آئے، تمہیں سبزہ نظر آئے، صحرا بیابانوں میں چلے جاؤ وہاں تمہیں درخت نظر آئے، دور دراز کے علاقوں میں چلے جاؤ وہاں تمہیں درخت نظر آئے،
یہ خاردار جھاڑیاں، کانٹوں والی جھاڑیاں، انہیں لگاتا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود زمین میں اگاتی ہیں۔ اب خزاں آئی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ درخت لگا سوکنے، وہ صحرا والا درخت بھی لگا سوکنے، وہ دور دراز علاقے والا درخت بھی لگا سوکنے، اور وہ خاردار جھاڑی اسے تو پوچھے گا کوئی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، انسان چاہے بھی تو ان کو پانی نہیں دے سکتا۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، جب اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے نا، پھر بادل آ کر برستے ہیں۔ جب بادل برستے ہیں نا، اللہ کی رحمت نہیں دیکھتی، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، یہ صحرا میں ہے، یہ جنگل میں ہے، یہ بیابان میں ہے، یہ پھل والا ہے، یہ پھول والا درخت ہے، یا خاردار کانٹوں والی جھاڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سب پہ برابر برستی ہے، چاہے پھول والا پھل والا درخت ہے، سائے والا درخت ہے، یا کانٹوں والی جھاڑی ہے، اللہ کی رحمت سب پہ برابر برستی ہے۔ رمضان کہتا ہے اللہ نے مجھے نیکیوں کا موسم بہار بنایا ہے، جب میری رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، میں نہیں دیکھتا کوئی گنہگار ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی سیاکار ہے۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ میرے آنے سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لوگ گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب رب کے دروازے پہ آتے ہیں، آ کر اپنے رب سے معافی مانگنا ان کا کام ہوتا ہے، معاف کر دینا عرش والے خدا کا کام ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر نے تو کمال کر دیا، وہ کہتا ہے اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ کہہ دو مبارک ہو، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ بڑی عجیب بات کہی، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑیں گے گناہ، بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے۔ ہار گیا قرآن کا دشمن، کہو بے شک۔ میں نے کہا یہود و نصارہ ہو، ان کے چیلے ہوں، او مولوی کو بدنام کرنے والے، مسجد مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا کہنے والے، او قرآن کو بدنام کرنے والے، تو ہار گیا۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، قرآن کے حافظ زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہار گیا ہے تو، ہار گیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک تیری ہار جاری رہے گی، کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا تو ہار گیا ہے، میں نے کہا کسی جگہ پہ، پیٹرول پمپ پہ، کسی جناب فارم پہ، کسی روڈ کی مسجد، جہاں دیکھو اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے حافظ، استاد جی جگہ نہیں ہے درسگاہ میں سنا لے، استاد جی جگہ نہیں ہے تو اس کمرے میں سنا لے، استاد جی جگہ نہیں ہے تو وہاں سنا لے۔ میں نے کہا تو ہار گیا، کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور تمہیں اگلی بات سنا دیں، تم صرف ہارو گے نہیں، یہ قرآن تم پہ غالب بھی آئے گا انشاءاللہ، یہ قرآن تم پہ غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل خیر۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کا، تو پیارا سب کا، تیرا آنا اللہ اکبر۔ آخری جملہ تو بڑا ہی پیارا کہا تیری راتیں نرالی ہیں، تیری راتیں، کیا سکون ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں، اللہ اکبر۔ دیکھنا کبھی تراویح کے بعد کا ماحول اور صبح تہجد کا ماحول، تیری راتیں پیاری ہیں، تیرا دل نرالا ہے، تیری راتیں پیاری ہیں، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری راتیں پیاری ہیں، تیرا ہر دن نرالا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہماری دل اور جان ہے، اے رمضان تیرا آنا۔ میں بات سنا رہا تھا، رمضان کہتا ہے میں جلا کے کیا کر دیتا ہوں، راہ کر دیتا ہوں۔ بس آخری بات سنیے گا تاکہ مانگنے میں آسانی ہو، مانگنے میں کیا ہو، اللہ اکبر۔ سفیان ثوری کی بات کر رہا تھا، یاد تھا یا بھول گئے؟ جنہوں نے یاد ہے کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری پہ گریہ طاری ہے۔ میں نے کہا بندہ جتنا نیک ہو نا، جتنا صاحب علم ہو، اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی اللہ سے کیا ہے،
ڈرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت رو رہے ہیں. حضرت حماد کے پاس چلے گئے. حماد کیا بنے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا؟ میرے بھائیو میں اور آپ بھی سوچیں، وہ لمحہ آنا ہے کہ جب موت کے فرشتے نے یوں میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ہماری روح نکالے گا. منو مٹی تلے یہ ہمارے اپنے پیارے جو ہیں ہمیں بوسے دیتے ہیں، یہی اپنے ہاتھوں سے ہمیں منو مٹی کے نیچے چھوڑ آئیں گے. اللہ اکبر. پھر منکر نکیر آئیں گے. پل صراط سر پہ کھڑی ہے. حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. اللہ اکبر. سب کچھ سامنے ہو جائے گا. حماد کیا بنے گا؟ سفیان ثوری رو رہے ہیں بلک بلک کے جیسے بچہ روتا ہے. حضرت حماد سمجھ گیا کہ آج اللہ کی خشیت کا غلبہ ہے. اللہ والوں پہ کبھی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی خشیت کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت حماد کہنے لگے سفیان ثوری تیرا تو پتہ نہیں، میرا تو یہ دل ہے کل قیامت کا دن ہو، اللہ کا دربار ہو، اللہ فرمائے حماد تیرا حساب کتاب میں لوں یا تیرے ماں باپ لیں؟ میں کہوں گا اللہ نہ میرے ماں باپ نہ لیں، آپ لیں. سفیان ثوری نے فوراً گردن اٹھائی. حماد کیا کہتا ہے؟ کہا سفیان تجھے نہیں پتا ماں بندے سے 1 درجہ محبت کرتی ہے، اللہ 70 درجے محبت کرتے ہیں. فرمایا جڈا بھی گیا گزریا ہوئے ماں کدی بچے نو آگے سے نہیں سٹ دی تے جڑا 70 گنا محبت کردا ہے وہ بھی نہیں پھینک سکتا. تو میرے بھائیو رمضان پہ بھی نظر رکھیے گا، روزے پہ بھی نظر رکھیے گا، اور اس کا مقصد حاصل کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ہمارا کلین ہے. ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ. ہن بھی سبحان اللہ کہو نا، سارے نہیں کہندے، کہو سبحان اللہ. رمضان تو پہلے نا اتفاقاً 5-7 جلسے سی پکھر دے اتنے چونکہ گندم آ رہی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک خطیب رکھا ہوتا ہے، ایک مولوی رکھا ہوتا ہے جو لوگوں سے نا چندے کا وعدہ لیتا ہے. میں بہ کے نا بڑے غور نہ انہوں سنیا بھی کتنا چندہ کٹھا کردا ہے. میں کہا بھی رمضان آ رہا ہے تو میں بھی کٹھا کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے کہا اب میرے خیال سے تقریباً 35 آدمی بنتے. کتنے؟ صرف 10-10 ہزار والے. کتنے آدمی؟ 35. ماشاءاللہ یہاں سے لے کے وہ آخر تک لوگ بیٹھیں، درسگاہ میں بیٹھیں، برآمدے میں بیٹھیں. صرف 35 آدمی چاہیے، 10-10 ہزار والے. جو نقد دے سکتے ہیں نقد دے دیں، جو نام لکھوانا چاہتے ہیں حافظ صاحب کو نام لکھوا دیں. حافظ صاحب کاپی پینسل لے لو. اداں گل نہیں بننی. نواں کلین تسی بچھانا تے پرانا میں اپنی مسجد واسطے لے جانا، ماموں کانجن واسطے. ایویں گل نہیں بننی. ہمت کرو ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ایسے بنے گی ماشاءاللہ. 10 آدمی، 10-10 ہزار والے 35 آدمی چاہیے. 3 مصلے آئیں گے اس میں. ایک نیت کر لیں اپنا، ایک اپنی والدہ کا، ایک والد کا. جب تک لوگ سالہ سال نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، آپ کے والدین کو بھی اجر ملتا رہے گا. اٹھیں جنہیں اپنے والدین سے محبت ہے، پیار ہے، ہمت کریں ماشاءاللہ. جن کو اللہ نے مال دی ہے نام لکھوا لیں، کوئی بات نہیں، نام لکھوا لیں. بعد میں جو ہے وہ آپ حافظ صاحب کو جمع کروا دیں. جو نقد کر، کچھ نقد والے بھی ہونے چاہیے نا، نقد والوں سے ماشاءاللہ برکت ہو جاتی ہے. ہمت فرمائیں. جی بھائی کا نام لکھیں، پینسل ہے وہ کاغذ میں لکھو. ہن ٹائم میرا پورا ہو گیا، تہاڈا ٹائم شروع ہوگا جدوں انشاءاللہ